السلام علیکم جی، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ دریا مائن میں پھینکا گیا 16 سالہ معصوم لڑکی کا جسم، قاتل پاکستانی باپ نکلا۔ جرمنی میں جی پاکستانی باپ کا وحشیانہ قتل، جسے سن کر پورا یورپ ہل گیا، جسے سن کر پاکستانی کمیونٹی جو ہے تھر تھر کانپنے لگی۔ بیٹی کو تشدد کر کے دریا میں پھینک دیا۔ جرمنی اس واقعے کے بعد لرز اٹھا۔ سگا باپ ہی اپنی معصوم سی 16 سال کی بیٹی کا قاتل نکلا۔ معصوم بیٹی اور سنگ دل باپ، جرمنی کو ہلا دینے والا یہ واقعہ، جرمنی کا خوفناک کولڈ کیس، جس کے بارے میں آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ کرنا ہے۔ جرم کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو اور مجرم کتنا ہی چالاک شاطر کیوں نہ ہو، قانون جو ہے اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں اور ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، اس کے گریبان سے پکڑ کر جو ہے قانون اس تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی ہوا جرمنی میں، جہاں پہ پورے 25 سال کے بعد ایک ایسا لرزہ خیز راز فاش ہوا جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ایک 16 سال کی معصوم لڑکی، اس کو بڑے ہی خوفناک انداز میں قتل کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا کیس جو 2.5 دہائیوں تک فائلز کی نظر رہا، لیکن اب جدید ٹیکنالوجی اور انٹرپول کی انتھک محنت کے بعد مقتولہ کا اپنا ہی سگا باپ اس کو بے دردی سے قتل کرتا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 31 جولائی 2001 کو، جب جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں بہنے والی دریائے مائن سے پولیس کو ایک 16 سال کی معصوم لڑکی کی لاش ملتی ہے۔ لاش کی حالت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اسے بڑی بے دردی سے تشدد کر کے بہت ہی بری طرح مار پیٹ کے قتل کیا گیا ہے اور پھر بڑی بے رحمی سے اس کو تشدد کے بعد قتل کر کے پھینک دیا گیا۔ مقامی پولیس نے جب تحقیقات کا آغاز کیا، لیکن افسوس مقتولہ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے اس کی شناخت ہو سکے، کچھ پتہ چل سکے کہ کس طرح سے وہ قتل ہوئی، وہ کون ہے، کس نے اس کو مارا۔ وقت گزرتا گیا، سال مہینوں میں، مہینے برسوں میں بدلتے گئے، لیکن نہ تو مقتولہ کی شناخت ہو سکی اور نہ ہی کسی بھی طریقے سے قاتل کا سراغ لگایا جا سکتا تھا۔ یہ کیس جرمن پولیس کے لیے ایک کولڈ کیس، یعنی کہ ایک حل نہ ہونے والا معمہ بن گیا۔ کئی سالوں کی خاموشی کے بعد اس اندھے قتل کیس میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب بین الاقوامی پولیس تنظیم یعنی کہ انٹرپول جو ہے اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ نہ لڑکی کی شناخت کا پتہ، نہ لڑکی کے گھر والوں کا پتہ، نہ لڑکی کے پاس کوئی ایسی پہچان تھی، اس کو بس بے دردی سے تشدد کر کے پھینک دیا جاتا ہے دریا میں۔ انٹرپول نے یورپ بھر میں ملنے والی نامعلوم خواتین کی شناخت اور پھر پرانے مقدمات کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے مجھے ڈھونڈے آئیڈینٹیفائی می کے نام سے ایک خصوصی مہم کا آغاز کیا۔ اس مہم کے تحت مقتولہ، جس کا نام ڈیانا ایس معلوم ہوا، اس کا کیس عوام کے سامنے لایا جاتا ہے۔ سال 2024 میں اس کیس کی جو عوامی اپیل کا حصہ اس کو بنایا جاتا ہے، تو دنیا بھر سے لوگوں نے تفتیش کاروں کو معلومات فراہم کرنا شروع کر دیں۔ جدید فرانزک ٹیکنالوجی، عوام سے ملنے والی خفیہ سراغوں نے پولیس کو مقتولہ کے خاندان تک پہنچایا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں ایک ایسا خاندان جن کی بچی 16 سال کی تھی اور اتنے سالوں سے جو ہے وہ 25 سال سے تقریباً غائب ہوئی ہے، کسی کو اس بچی کا لینا دینا نہیں تھا۔ خیر، انٹرپول اور جرمن پولیس کی مشترکہ کوششیں رنگ لائیں اور 12 مئی 2026 کو پولیس نے ایک ایسی سنسنی خیز گرفتاری عمل میں لائی جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ پورا جرمنی ہل جاتا ہے، پورا کا پورا یورپ ہل جاتا ہے، پورا امریکہ، کینیڈا، ہر ملک ہل جاتا ہے۔ پولیس نے مقتولہ ڈیانا کے 67 یعنی کہ 67 ایئرز اولڈ سگے باپ کو جو ہے وہ گرفتار کیا۔ ملزم پاکستان میں پیدا ہوا تھا، کئی دہائیوں قبل جرمنی منتقل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ پاکستانی نیاد جرمن تھا۔ وہاں شادی کرنے کے بعد اسے جرمن شہریت بھی مل گئی تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ جرمن نیشنلٹی کا حامل یہ شخص اپنی ہی جوان بیٹی کا مبینہ طور پہ قاتل بن جائے گا۔ 25 سال تک قانون کی آنکھوں میں کون جانتا تھا کہ درندہ صفت انسان دھول جھونکتا رہے گا۔ یہ شخص ابھی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اس کیس میں ہونے والی یہ تاریخی پیش رفت اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پرانے مقدمات کی مسلسل تحقیقات، عوامی تعاون اور جدید ٹیکنالوجی فرانزک جو ہے مل کر ناممکن کو بھی ممکن بنا لیتے ہیں۔ انصاف میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن مجرم بچ نہیں سکتا۔ میں چاہتی ہوں اللہ کرے یہ ساری چیزیں پاکستان میں بھی ہوں۔ پاکستان میں تو اتنے پینڈنگ کیسز ہیں، پاکستان میں تو اتنے لوگوں کو سزائے موت مل جاتی ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا۔ خیر، واضح ہے کہ انٹرپول کی اس تاریخی آئیڈینٹیفائی می مہم کے تحت اب تک یورپ میں 6 ایسی مقتول خواتین کی شناخت کی جا چکی ہے جن کے کیسز سالہ سال سے بند پڑے، جن کے کوئی آگے پیچھے نہیں۔
انصاف کا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا ہے، کیونکہ اس مہم کے تحت اب بھی مزید 41 ایسے کیسز ہیں جو حل طلب ہیں اور ان کے مجرم اس وقت آزاد گھوم رہے ہیں۔ ڈیانا اس کو 25 سال بعد ہی صحیح، لیکن انصاف کی امید تو بھی نظر آئی۔ یہ واقعہ دنیا بھر کے مجرموں کے لیے کھلا پیغام ہے، ان کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ ہے کہ وقت کتنا بھی گزر جائے آپ کی درندگی کبھی چھپتی نہیں ہے۔ اس کیس کے حوالے سے مزید جو بھی عدالتی کارروائی سامنے آئے گی آپ کو آگاہ تو کریں گے، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے ارد گرد خدا کے لیے نظر رکھیں، ضرور نظر رکھیں۔ قتل کرنا آسان ہے، لیکن پھر اس سے بچنا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آسان ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کیس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس حوالے سے، اور جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو میرے چینل اس کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے سپورٹ کریں۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو لانے کے بعد۔